So students, now let's discuss the health problems in our country. تو سب سے پہلے جو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بیماریاں موجود ہیں، ایسی بیماریاں موجود ہیں جو باقی دنیا کے ممالک میں نہیں موجود، اور ان کی جو فیسلٹیز ہیں یا ان کی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل بھی ہمارے پاس نہیں ہیں یا بلو اسٹینڈرڈ ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہماری جان کی بازی ہار جاتی ہے۔ تو بچوں، جو ریزنز ہیں فار میڈیکل پرابلمز ہیں، وہ جیسے کہ ہم لوگوں نے شروع سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کی اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل درپیش ہیں اور اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں، جیسا کہ ہم نے فلو چارٹ میں دیکھا کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ، یعنی پیشنٹس آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کی جو میڈیکل سٹاف ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میڈیکل سٹرکچر ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا اور وہ لوگوں کی اس طرح جانیں نہیں بچا سکتا جیسے کہ انہیں بچانی چاہیے، اور اس طرح آپ کے پاس بے شمار میڈیکل پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف قسم کی کنٹیجس اور فیٹل ڈیزیزز جو ہیں اس کی وجہ سے پیپل ڈائی ایچ ایئر، جیسے کہ بیماریاں، ایک تو ریسنٹ جو بیماری ہے وہ ہے کرونا وائرس، اس کے علاوہ ملیریا ہے اور ٹیوبرکلوسس ہے، ٹی بی جس کو بولا جاتا ہے، دل کی بیماریاں ہیں، کینسر جیسا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت کامن ہونا شروع ہو گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس کی ون آف دی ریزنز یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کو نیوٹریشن نہیں دی جاتی، یعنی کہ ان کی پراپر نیوٹریشن نہیں ہے۔ اب نیوٹریشن جب امبیلنس ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ان کو بیماریاں بھی زیادہ لگیں گی، آپ کی پور ہیلتھ سسٹم ہوگا اور آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ کو کرونا وائرس کے ٹائمز میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی امیونٹی اسٹرانگ رکھنی ہے، یعنی کہ بیلنس ڈائٹ کھانی ہے، فروٹس ویجیٹیبلز آپ کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، پھل اور جو ڈرائی فروٹس ہیں ایسی چیزیں زیادہ استعمال کی جائے۔ تو جب لوگوں کے پاس بیسک ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں یا وہ اپنی امیونٹی اسٹرانگ نہیں رکھ سکتے تو وہ زیادہ بیماریاں ان کو لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ڈیزیزز اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے اور وہ بالکل صاف شفاف نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر امپیورٹی زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، آپ کی جو صحت ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں انہیں وہ صحت مند نہیں رہ سکتے کیونکہ گندا کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی گندی چیز کھا لیتے ہیں ایسی جس سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی صحت کا کیسے صحیح طرح خیال رکھنا ہے، انہیں بیسک نالج نہیں ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوڑے کرکٹ کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، اور جو گاربیج ہوتا ہے آپ کا گاربیج ہر جگہ پھیلنے کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ اتنی زیادہ بیماریاں سپریڈ ہوتی ہیں۔ تو ہمارے تو یہ دین میں بھی کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ اپنے آب و ہوا آس پاس کی چیزیں آپ صاف ستھری رکھیں، اٹس پارٹ آف یور ریلیجن۔ سو کلینلینس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے اس کو بچا سکتی ہے بیماریوں سے، گندی چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہیپس جو بن جاتے ہیں، گاربیج کے کوڑے کرکٹ ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح ٹھکانہ ان کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے آب و ہوا میں یا آپ کے ارد گرد وہ پھیلا ہوا ہے۔